پتہ چلا کہ عبادت جو ہے بھائی اس کی بھی کوئی لذت ہے. عبادت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا اس میں بھی کوئی چس ہے, کوئی لذت اس کے اندر بھی ہے. اللہ اکبر اللہ, اس کے اندر بھی کوئی لذت ہے. ہم چونکہ اس سے نہ آشنا ہے, نہ کبھی چکھی, نہ وہ لذت کبھی پائی, اس لیے ہمیں تو مصیبت ہی نظر آتی. نماز تھوڑی سی لمبی ہو جائے تب پریشان ہو جاتے ہیں. ہمارا تو یہ حال ہے. تو اس کے اندر کوئی چس ہے, کوئی لذت ایسی ہے ضرور جو صحابہ نیک لوگ تلاش کیا کرتے تھے, اور اگر وہ لذت کبھی نہیں ملتی تھی تو پریشان ہو جاتے تھے, یار کیا وجہ ہے, وہ لذت کیوں نہیں آ رہی, عبادت کی وہ لذت کیوں نہیں آ رہی, سجدے کی وہ چس کیوں نہیں آ رہی, اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنے کا وہ مزہ, وہ ثواب جو ہے وہ کیوں نہیں آ رہا. پریشان ہو جاتے تھے. تو پوچھا کہ کیوں چس کوئی نہیں آ رہی, نماز میں عبادت میں کوئی مزہ نہیں آتا, سجدے میں کوئی مزہ نہیں آتا. تو آپ نے بڑی کمال کی بات کی. آپ نے فرمایا نماز کا مزہ, سجدے کا مزہ, عبادت کا مزہ آ جائے گا, ایک عمل کر لو مزہ آ جائے گا. حضور کون سا عمل ہے؟ فرمایا عمل ہے کہ جب نماز پڑھے نا, جب بھی تم نماز پڑھو تو اس نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھو. مزہ نہ آئے تو پیسے واپس, مزہ آئے گا. اگر یہ ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ یہ نماز ہماری آخری نماز ہے, بلکہ ہمیں یہ یقین ہے ابھی پتہ نہیں کتنی نمازیں پڑھی ہیں. الٹا یقین ہے ہمارا یقین. تو جب یہ یقین ہے ہمیں کہ بھائی ابھی کون سا میں مرے جا رہا ہوں, اجے کری موت پہ ہوں, جب یقین یہ ہے کہ ابھی زندگی پڑی ہے, تو بھائی نماز کا مزہ کیسے آ سکتا ہے. آج کا یہ مبارک جمعہ عید الفطر کے شوال المحرم کے مہینے کا پہلا جمعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان مبارک کے جانے کے بعد بھی جمعے آتے رہتے ہیں اور نمازیں بھی آتی رہتی ہیں, اور رمضان مبارک کے گزر جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کو نیکیوں پر اجر دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. اس کے خزانے ختم نہیں ہو جاتے, اس کے خزانے ویسے کے ویسے بھرپور ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم رمضان مبارک کے مقدس مہینے کے گزر جانے کے بعد ویسے ہی اپنی روٹین جاری رکھیں جو رمضان مبارک میں تھی. اگرچہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ایک دوست ہمارے ہوتے تھے نمازی, فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ کی رحمت فرمائے. وہ ایک بات سنایا کرتے تھے کہ نمازی حضرات جو ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں. وہ کیا قسمیں کہتے ہیں؟ کچھ 8 کے, کچھ 8 کے, اور کچھ 360 کے. ایک 8 کے وہ نمازی ہیں جو پنجگانہ نمازی ہیں, جو 5 وقتہ نمازی ہیں, وہ 8 کے نمازی ہیں, ان کی نماز کی 8 ہے. کچھ 8 کے جمعہ بس جمعہ پڑھ کے پھر اگلے جمعے ویچ بنان مل گئے, اور کچھ 360 کے صرف عید دی نماز کے ہونے جی میں چاند نہیں نظر آؤں نواں چاند کر دے وہ عید کے دہڑے آدھے مسیطے اس بعد پھر ہوں اگلی عید سے. تو یہ بالکل درست بات ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا یا الذین آمنوا اتقوا فی السلم کافۃ. اقبال نے کہا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا سنگ ہو, یا موم ہو جا یا پتھر ہو جا, دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, اے مسلمانوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. 8ویں کے 8ویں دن نہ داخل ہو اسلام میں, سال میں ایک مرتبہ سال کے بعد عید پہ داخل نہ ہوا تو اسلام میں, اور میں ادخلوا فی السلم کافۃ, پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اسلام میں پورے داخل. آدھا ادھورا اسلام اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے میرے بھائی, آدھا ادھورا ایمان اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ اعلان فرمایا
ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ کی پیروی دو، شیطان کی پیروی نہ کرو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارا بیڑا غرق کر کے چھوڑے گا اگر تم اس کے پیچھے چلے تو، اس کے پیچھے نہ چلو، پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ واضح اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، واضح اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان مبارک کی مقدس گھڑیاں، مقدس ساعتیں اللہ رب العالمین الحاکمین نے جو ہمیں نصیب فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس میں جن جن احباب نے نیک اعمال سر انجام دیا، اللہ تعالیٰ فوز فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں اگلا رمضان پھر نصیب فرمائے۔ میں نے ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا تو ان کی عادت یہ تھی، معمول یہ تھا کہ وہ 6 مہینے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے رمضان تک پہنچا، جس طرح نبی پاک دعا کرتے تھے بلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، اے اللہ مجھے رمضان نصیب فرمانا، زندگی میں رمضان نصیب۔ 6 مہینے رمضان پانے کی دعا کرتے رہتے تھے، اور پھر جب رمضان آ جاتا تو رمضان کے ختم ہونے کے بعد 6 مہینے جو ہے وہ جو رمضان تھا اس کی قبولیت کی دعا کرتے رہتے تھے۔ جو پچھلا رمضان گزرا اس میں جو ہوا، جو نیکیاں تھیں ان کو قبول، اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔ 6 مہینے اس طرح گزار دینے، اللہ کو انتظامہ کر لیا کر لے، اللہ قبول فرما لے۔ تو 6 مہینے کے بعد پھر اگلے رمضان کی دعائیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ گزرے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اللہ رمضان مبارک میں جو نیک اعمال انجام دیے احباب نے، مسلمانوں نے، ہم سے بھی ٹوٹے پھوٹے اگر کوئی ہوئے تو اللہ قبول فرمائے، اور خطائیں سیئات اللہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ زندگی میں ہمیں پھر رمضان کی گھڑیاں نصیب فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ نماز جو ہے نا سرکار، اس میں دل نہیں لگتا، کوئی خشوع خضوع پیدا نہیں ہوتا، نماز ادا کرتے ہیں تو ہم اپنی زبان میں کہیں تو کوئی شخص نہیں بنتی۔ پتا چلا کہ عبادت جو ہے بھائی اس کی بھی کوئی لذت ہے، عبادت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا اس سے بھی کوئی چس ہے، کوئی لذت اس کے اندر بھی ہے، اللہ اس کے اندر بھی کوئی لذت ہے۔ ہم چونکہ اس سے نہ آشنا ہے، نہ کبھی چکھی، نہ وہ لذت کبھی پائی، اس لیے ہمیں تو مصیبت نظر آتی، نماز تھوڑی سی لمبی ہو جاتا پریشان ہو جاتے، ہمارا تو یہ حال ہے۔ تو اس کے اندر کوئی چس ہے، کوئی لذت ایسی ہے ضرور جو صحابہ نیک لوگ تلاش کیا کرتے تھے، اور اگر وہ لذت کبھی نہیں ملتی تھی تو پریشان ہو جاتے تھے، یار کیا وجہ ہے، وہ لذت کیوں نہیں آ رہی، عبادت کی وہ لذت کیوں نہیں آ رہی، سجدے کی وہ چس کیوں نہیں آ رہی، اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنے کا وہ مزہ، وہ ثواب جو ہے وہ کیوں نہیں آ رہا، پریشان ہو جاتے تھے۔ تو پوچھا کہ کیوں چس کوئی نہیں آ رہی نماز میں، عبادت میں کوئی مزہ نہیں آتا، سجدے میں کوئی مزہ نہیں آتا۔ آپ نے بڑی کمال کی بات کی، آپ نے فرمایا نماز کا مزہ، سجدے کا مزہ، عبادت کا مزہ آ جائے گا، ایک عمل کر لو مزہ آ جائے گا۔ حضور کون سا عمل ہے؟ فرمایا عمل ہے کہ جب نماز پڑھے نا، جب بھی تم نماز پڑھو اس نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھو، مزہ نہ آئے تو پیسے واپس، مزہ آئے گا۔ اگر یہ تصور پکا ہو گیا، اگر یہ ذہن بن گیا، اس بات پہ تیرا دماغ آمادہ ہو گیا، دل اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ ہر نماز کو تو نے سمجھا، آپ کو مجھے اگر یقین ہو جائے، کسی کو یقین ہو جائے کہ میری یہ نماز جو آج کی نماز ہے، اس کو 100% یقین ہو جائے کہ میرے پاس صرف 1 گھنٹہ ٹائم باقی ہے، میرے پاس صرف یہ نماز پڑھنے کا وقت ہے، تو آپ سوچیں وہ نماز کس طرح کی ادا کرے گا، اس نماز میں اس کا اللہ کے ساتھ کیسے ربط ہوگا، اس نماز میں اللہ کے ساتھ اس کو کیسے لگاؤ پیدا ہوگا، اس نماز میں کیسا رونا اور گڑ گڑانا اور کیسا اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرے گا وہ، اگر یقین ہو جائے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ یہ نماز ہماری آخری نماز ہے، بلکہ ہمیں یہ یقین ہے ابھی پتہ نہیں کتنی نمازیں پڑھیں گی، الٹا یقین ہے ہمارا یقین۔ تو جب یہ یقین ہے ہمیں کہ بھائی ابھی کون سا میں مرے جا رہا ہوں، ارے کہیں موت پہ ہوں گی، جب یقین یہ ہے کہ ابھی زندگی پڑی ہے، تو بھائی نماز کا مزہ کیسے آ سکتا ہے؟ ہمیں نماز کا مزہ کیوں نہیں آتا؟ یہ سبب ہے، سبب یہ ہے کہ ہمیں یقین یہ ہے ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، ابھی تو بہت نمازیں پڑھی ہیں، ابھی تو بڑا وقت، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جو میں اپنی میری جو بیماری ہے، جو میرا دھوکہ ہے، آپ کا بھی شاید یہ ہو، اگر ہماری سیم بیماری ہے تو ہم سارے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ میری بیماری یہی ہے کہ
اجے تو بڑا لمبا کام پیا ہے، بڑا لمبا ٹائم پیا ہے، کہڑا میں پڑھنے لگا بہت ایسا نمازاں کبھی موقع آئے گا انشاءاللہ بڑھیا دھوم دھوم کی نمازاں پڑھیں گے، رو رو کی نمازیں پڑھیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے لمبے لمبے سجدے کریں گے، اور سجدے کی لذت اٹھائیں گے، سجدے کا مزہ لیں گے۔ ابھی وقت آئے گا کوئی، یہ سبب ہے لمبی آس، لمبی امید، یہ وہ سبب ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز چونکہ آخری نماز ہماری ہے نہیں، پھر بھی آدمی کل سے کل نہیں پرسوں سے، یہ سبب ہے ہمیں وہ نماز کا لطف وہ مزہ نہیں آتا۔ تو ایسے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا نسخہ ارشاد فرمایا کہ بھائی اگر تم چاہتے ہو نماز کا مزہ آئے، مزہ آ جائے گا، لیکن یہ کام کرنا پڑے گا۔ کام کیا ہے؟ ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھو۔ تو ایسے ہی میرے بھائی رمضان کا مزہ بھی ابھی آ سکتا ہے جب یہ یقین ہو، اندر سے دل اس کو بات کو مانے، اندر سے دل اس بات کو تسلیم کرے کہ میرا یہی رمضان آخری ہے۔ اور کئی ہمارے ساتھی، ہمارے بزرگ دوست ہمارے ادھر ادھر ساتھ ہوتے تھے، ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ اگلا رمضان آسی، لیکن اگلا رمضان نہیں آیا۔ ان کے ساتھ یہ نفس نے چال دی اور چال میں نفس کامیاب ہو۔ اور بزرگوں، دوستوں، بھائیوں عزیز، یہ تسلسل ایسے ہی شب و روز کا چلتا جا رہا ہے، اور ہم ایسے ہی دھوکے میں مبتلا رہتے ہیں، اور پھر مہلت پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرماتا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ 8ویں کے 8ویں دن، جمعے کے جمعے اسلام میں داخل ہونے کے لیے نہ آ جایا کرو۔ 365 دن بعد، سال بعد عید کے دن اسلام میں داخل ہونے کے لیے نہ آیا کرو۔ نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ان بین الکفر والاسلام ترک الصلاۃ، فرمایا بے شک کفر کے اور اسلام کے درمیان جو چیز فاصلہ کرتی ہے، جو حد فاصل ہے، جو کفر کو الگ کرتی ہے، اسلام کو الگ کرتی ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کافر کو الگ اور اسلام، کافر اور مسلم میں تمیز جو کرتی ہے، وہ تو نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غیر الصلاۃ، رسول اللہ کے صحابہ صرف نماز کے تارک کو کافر سمجھتے تھے، اور کسی عمل کے تارک کو کافر نہیں سمجھتے۔ کتنی بڑی گال ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ رمضان شریف میں جو رمضان میں بھی نہیں آتے تھے نا، ان سے تو توقع ہی نہیں بھائی۔ جن لوگوں نے رمضان میں بھی مسجد عمومی دیکھا، جن لوگوں کے اوپر رمضان میں بھی تبدیلی نہیں آئی، ان سے تو ہمیں کوئی توقع نہیں، ان سے کوئی گلا کما بھی نہیں بنتا۔ لیکن جو لوگ رمضان میں آتے رہے ہیں، جن لوگوں نے رمضان میں کچھ نہ کچھ توجہ کی ہے، ہمارا گلا ان سے بنتا ہے۔ ان کے ساتھ جو نا، ان کے اوپر تشویش کرنا بندی ہے کہ بھائی رمضان میں آپ نے پورے 1 مہینے کی جو پریکٹس کی ہے، اس کا کیا رزلٹ نکلا، اس کا نتیجہ کیا نکلا، جو آپ نے ایکسرسائز کی ہے اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا، جو آپ نے دوائی استعمال کی ہے 1 مہینہ، اس سے آپ کی بیماری جو تھی پہلے بدعملی کی، بے نمازی ہونے کی، اللہ تعالیٰ کے احکام سے دوری کی، اس بیماری کو کتنی شفا ہوئی؟ آپ نے مشقت کی، پرہیز بھی کیا پورا مہینہ، اس کا نفع کیا ہوا، وہ اب پتہ چلے گا۔ وہ اب موقع ملا ہے رمضان کے بعد۔ وہ ایک بندے نے لکھا جملہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ رمضان وچ راشن ونڈن والے ہو، رمضان تو بعد بھی بھوک لگتی ہے۔ بڑا کمال کا جملہ لکھا کہ رمضان کے بعد بھی بھوک لگتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں لوگ راشن وغیرہ دیتے ہیں غریبوں مسکینوں کو، ان کو مخاطب کر کے کسی شاعر نے لکھا کہ رمضان میں راشن ونڈن والے ہو، رمضان کو بعد بھی بھوک لگتی ہے۔ اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ زکات کی ڈیٹ ہوئی ہونا کے ساتھ رمضان کی جیسا دنیا میں کوئی بھوکا تصور پہ آ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بس ہم زکات دیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں اس جملے کو تھوڑا ایکسٹینڈ کرتا ہوں، تھوڑا پھیلاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ جملہ بھی ٹھیک ہے کہ رمضان کے بعد ہی بھوک لگتی ہے، تو میں کہوں گا رمضان میں نماز پڑھنے والے ہو، اور رمضان کے بعد بھی اذان ہوتی ہے۔ پھر میں کہوں گا رمضان میں تہجد پڑھنے والے ہو، رمضان کے بعد بھی تہجد ہوتی ہے۔ رمضان میں نیکیاں کرنے والوں، رمضان کے بعد بھی ثواب ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، رمضان مبارک چلا گیا، 1 مہینے کی جانا تھا، اسے تو جانا ہی جانا تھا۔ رمضان کے بعد بھی اذانیں ہوتی ہیں، رمضان کے بعد بھی نمازیں ہوتی ہیں، رمضان کے بعد بھی نمازیں فرض ہیں، اور یہ اسی رب نے فرض کی ہیں جس رب نے رمضان میں فرض کی ہیں۔
اسی رب کا حکم ہے جس رب کا رمضان میں حکم تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم رمضان مبارک کے بعد بھی اس طرف متوجہ رہیں. اور رمضان مبارک جو ایک مہینہ ہم نے گزارا جن حضرات نے اللہ کی توفیق سے رمضان مبارک گزارا, اللہ تعالیٰ کرے آپ کے میرے اندر کچھ تبدیلی آئے اور یہ رمضان مبارک جو گزارا اس سے ہمارے اوپر, ہمارے کردار میں, ہمارے معمولات میں, ہمارے شب و روز میں کچھ تبدیلی آئے. یہ نہ ہو کہ ہم گھوم گھما کے پھر وہ جتنے چلے سی اوتھے دے اوتھے رواں. رمضان گزرا تھوڑی تبدیلی آئی, یا رمضان گیا پھر اوتھے دے اوتھے. یہ اگر ایسا ہوگا تو پھر یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ رمضان مبارک نے ہمارے اوپر کیا اثر ڈالا ہے, رمضان مبارک نے ہمارے اندر کیا تبدیلی پیدا کی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرضیت صوم, فرضیت صیام کی جو غرض اور غایت بیان کی ہے وہ کیا بیان کی ہے, اور میں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ کے گھر کے خراجات کے اللہ پاک کو فرمایا روزے ہم نے اس لیے فرض کیا تمہارے اوپر تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو, اس لیے روزے فرض کیے. تو رمضان گزر گیا, روزے گزر گئے, روزے رکھے بھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ نسخہ اس لیے کیا کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو, رزالت کا نکلے تقویٰ. اب رمضان مبارک گزرا تو مجھے دیکھنا چاہیے کہ بھائی جس مقصد کے لیے اللہ نے روزے فرض کیے وہ مقصد پیدا ہوا کہ نہیں, کیا واقعی میرے اندر کوئی تقویٰ پیدا ہوا, کوئی اللہ کا ڈر پیدا ہوا. رمضان مبارک میں تو تھا کسی حد تک. دیکھیں کتنی بڑی پریکٹس اللہ رب العالمین نے کروائی ہے رمضان مبارک میں کہ ہم جس نے روزے دار نے روزہ رکھا ہوتا ہے, کیسی پریکٹس ہے. کوئی بھی نہ ہو, گھر میں اکیلا تنہائی میں ہو, کسی جگہ پہ اکیلا ہو, اور دنیا جہان کی ساری مشروبات نعمتیں اس کے سامنے پڑی ہوں, اور اس کا نفس خاص بھی تازہ ہو, نہیں جاتا, کسی کو ہاتھ نہیں لگاتا, سوچتا بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس کے اندر یہ بات پیدا ہو چکی ہوتی ہے, بیٹھ چکی ہوتی ہے کہ میں اگرچہ اکیلا ہوں اور میرے پاس کوئی نہیں ہے, اکیلا ہوں, تنہائی ہے, لیکن اس تنہائی میں بھی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ پیدا ہوتا ہے اندر انسان کے اندر, مزاج کے اندر یہ اعتقاد پیدا ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, احباب, بچوں, جیسے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رمضان میں دیکھتا ہے, رمضان کے بعد بھی تو دیکھتا ہے نا, رمضان کے بعد بھی دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کے بعد بھی ذرا مسجد کی طرف, نمازوں کی طرف, قرآن پاک کی طرف. قرآن پاک بھی یہی ہے, تلاوت آپ کر سکتے ہیں رمضان کے بعد بھی قرآن پاک کو, انشاءاللہ کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا. اور اگر آپ رمضان مبارک کے بعد بھی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اجر و ثواب بھی ملے گا. نمازیں آپ ادا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, آپ کو اس پہ بھی اجر و ثواب ضرور ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. میرے احباب, بزرگوں, دوستوں, مسجدیں اللہ کے گھر ہیں, ان کی آباد کاری نمازیوں سے ہے. آپ مسجد کی فانوس سونے کے لگائے, مسجد کی ٹائلیں چاندی کی ہوں, مسجد کے جو ہے وہ اندر پنکھے ہیں وہ بھی سونے کے ہوں, اوپر ہیرے لگے ہوئے ہوں, نہ نمازی ہوئے نہ امام ہوئے, وہ مسجد آباد نہیں. وہ ایک شو پیس ہے جو دکھانے کے لیے ہے, لیکن ٹوٹی پھوٹی مسجد ہو. نبی کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ فرماتے ہیں, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں رسول اللہ کے, اگر میں چاہوں, اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور فرشتے نے مجھے یہ کہا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ چاہیں تو یہ پہاڑ جو ہے نا مدینے کے, یہ سونے کے بن کے آپ کے ساتھ چلا کریں, سونے کے بن گئے سارے پہاڑ. تو اگر رسول اللہ چاہتے تو سرکار دو عالم کی مسجد نبوی جو ہے وہ پتھروں کی نہ بنی ہوتی, سونے کی بنی ہوتی. چھتوں پر جو ہے کھجور کی نہ ہوتی کہ بارش ہوتی تو ٹپک پڑتی چھت, نہیں, ہیرو جواہرات سے ہوتی. اللہ فرشتوں کو بھیج کے تیار کرواتا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد جو تھی کچی پتھروں کی, آپ نے ہاتھوں اور گارے کے ساتھ بنائی, صحابہ نے مل کے بنائی. کچی چھتوں پر بارش ہوتی ٹپکتی ہے, تھلے بھی قالین شلین کوئی نہیں, نہ اے سی کا بندوبست, نہ روشنی, نہ بجلی. اللہ چاہتا تو یہ ہو سکتا تھا, نہیں کیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کیا فرماتا ہے, لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ. اللہ نے فرمایا کہ حبیب آپ کی یہ مسجد جو ہے نا یہ بڑی شان والی ہے, کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر رکھی ہوئی ہے, تقوی والی مسجد ہے. وہ کیسی مسجد ہے, آباد ہے, اور ایسی آباد ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جرمت ہے. مسجد میں جگہ کم پڑ جاتی ہے, مسجدیں بڑی کرنی پڑ جاتی ہے, نمازی زیادہ ہو جاتی ہے. تو میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, احباب, مساجد کی آبادی یاد رکھیے, مساجد کی آبادی نمازیوں سے ہے, اور مسجدوں کی آبادی کیونکہ نمازیوں سے ہے, جن کی ذمہ داری ہے, جنہوں نے مسجد بنائی ہے, اہل خدا نے بنائی ہے یا اہل محلہ نے بنائی ہے. جب ان لوگوں نے مسجد بنائی ہے, تم لوگوں نے, تم لوگوں کے باپ دادا نے بنائی ہے, تو مجھے یہ بتائیے اس مسجد کی آبادی کی ذمہ داری کس کی ہے؟
बुराने वाले आन के करसून या हंसने वाले आन के करसून, गुल्ले वाले आन के करसून, कौन करसून, परले महल्ले वाले करसून या उठ परले वाले करसून या धोखा वाले के करसून, आपने बनाई है। इसकी आबादी आपकी जिम्मेदारी है, आपने बनाई है। इसके अखराजात आप अदा करते हैं, आप इसके इंतजाम करते हैं, सारे मामला आपके सुपुर्द हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मसाजिद की आबादी की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी जिम्मेदारी है। और मैं आपको अर्ज कर चुका हूँ, और आप भी इस बात को मानते हैं, तस्लीम करते हैं, दिल भी मानता है। मसाजिद की आबादी किससे है? नमाजियों से। और वो फरिश्ते नहीं आने, फरिश्ते भी आते हैं लेकिन फरिश्ते नजर नहीं आएंगे। फरिश्ते भी आते हैं नमाजों मस्जिद में आते हैं, नमाज पढ़ने के लिए नजर नहीं आएंगे। तो आप लोग आएंगे तो बाहर वाले लोग ऐसे आके नमाजा थे पढ़ के मसजिद बात नहीं करेंगे। आप सारे अहबाब इस बात का ख्याल रखा करें और इसका एहतमाम करें, बच्चों को इसकी तरफ तरगीब दिलाएं और इसकी फिक्र करें। ये ना हो कि मस्जिद की आबादी की जिस तरह मुझे फिक्र है, जिस तरह मस्जिद के मुंतज़िमीन को फिक्र है, आप में से हर एक बंदे को फिक्र होनी चाहिए, हर एक बंदे को। फरिश्तों ने ये आपने काम नहीं करना, आप लेकिन हमने करना है। अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमाए। तो रमजान मुबारक गुजर गया भाई, लेकिन नमाजें कायम हैं। रमजान मुबारक गुजर गया, अज़ानें अब भी मस्जिदों से होती हैं। रमजान मुबारक चला गया, कुरान पाक अब भी मस्जिदों में पड़े हुए हैं। ये ना हो कुरान पाक कहेंगे हाँ वो कैसे लिखा किसी ने कि चश्मा था जिसके फैज का जारी किधर गया, चश्मा था जिसके फैज का जारी किधर गया, और पुश्ते नबी थी जिसकी सवारी किधर गया, नोके सिना पे जिसने सुनाया कलाम हक, कुरान ढूंढता है वो कारी किधर गया। ये ना हो जिस इकबाल ने कहा था, मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब और साफे हिजाजी न मस्जिद रोंदिया न रहने के अल्लाह सुनिया रमजान चला गया, नमाजी भी नाल ही चले ले गया। ये ना हो कुरान पाक देखते रह जाए वहां मैनू अगले साल ही किसी खोले तो खोलती और ना खोले ना कोई। अल्लाह ताला तौफीक अमल नसीब फरमाए। वक्त हो गया, मैं फिर गुजारिश कर दूं आप लोग, ये कई बहुत सारे अहबाब है इका दुके ये जो कहते हैं कि जी सारी नमाज देखो टाइम से पढ़ाओ, भाई टाइम से पढ़ाना, बातें बतानी होती है आपको, कोई दो चार बातें बताए मकसूद होती, और वो जो सबसे आखिर में आने वाली कौम होती है जो पीछे आते पीछे उनको ज्यादा बताने की जरूरत है। जो पहले आके बैठ रहे वो तो पहले ही आ जाते हैं, उन्होंने तो नाम ही सुनाएंगे तो खैर आ जाते हैं, और जो पीछे आने कौम है पीछे आके पीछे ही सनाम फेर के तो नाच जाते हैं, उनके ज्यादा जरूरत है कि कोई दीन की बात उनकी खोपड़ी में कुछ आई जाए। तो इस वजह से कोशिश होती है कि भाई उनको चलो लेट आए, वरना कोई शौक नहीं कि नमाज लेट की जाए। आइंदा इंशाल्लाह नमाज अपने टाइम पे अदा की जाएगी। कोशिश करूंगा कि बिल्कुल वक्त की पाबंदी हो, आप भी वक्त की पाबंदी का ख्याल करके ममा आ